بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں مرد اور عورت کو دنیا میں جوڑا بنا کر پیدا کیا ہے، اور یہ پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کر دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ دنیا میں ہم انسان کو بھیجے ہیں تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ مفسرین حضرات یہاں لیعبدون کی جو تفسیر کرتے ہیں لیعرفون سے کرتے ہیں، یعنی اللہ کو پہچان کر آئے دنیا میں، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اپنے کو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی دنیاوی زندگی میں انسان کو اپنے احکامات کا مکلف بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے جو احکام ہے، اللہ کے جو قوانین ہے، اللہ کے جو اصول ہے، ان احکامات کا مکلف انسان ہے۔ ان احکامات کی پابندی انسان پر پابندی اور اس پر چلنا یہ انسان پر ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک معتبر دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر ہمارے پاس اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کر کر ہم تک آئے گا، یا کسی اور راستے کو اختیار کر تک ہم تک آئے گا، تو وہ دین، وہ طریقہ، وہ شریعت، وہ سلیقہ، وہ طریقہ ہمارے پاس مقبول نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ایک تو آدمی ناکام ہو گیا، ہلاک ہو گیا تو بات ختم، لیکن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات کا مکلف بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔
دنیا میں انسان پر دو طرح کے حقوق لازم ہوتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، دوسرے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے معنی ہیں کہ بندوں پر اللہ کا حق ہے، جیسے اب حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تو اللہ کے لیے لوگوں پر، یعنی لوگوں پر عائد ہونے والی ذمہ داری اللہ کے لیے، تو اللہ نے حج کو فرض کیا ہے بندوں پر، تو اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ۔ اللہ کو ایک ماننا یہ بھی حقوق اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ اللہ کے حقوق میں کمی بیشی کرنا ہے، اللہ کے حقوق کی پامالی کرنا ہے، اللہ کے حقوق میں خیانت کرنا ہے۔ نمازوں کی پابندی کرنا یہ اللہ کا حق ہے، اگر کوئی بندہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تو اللہ کے حقوق میں وہ پابندی نہیں کر رہا۔ ایسے ہی آدمی مالدار بن گیا، سال گزر گیا، قرضہ نہیں ہے، گھر کے کام کاج وغیرہ پورے کر گھر کے خرچے پورے نکال کر کچھ رقم بچ گئی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تو اللہ کا حق اس مال میں آ گیا کہ اب 100 روپے کے لیے 2.5 روپیہ اس میں نکالا جائے، 40 روپے کے لیے 1 روپیہ اس میں نکالا جائے۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ بندے پر آ گیا، اب اللہ کا حق اس پر آ گیا کہ رمضان کے پورے مکمل 30 روزے رکھے جائے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی حج کے سلسلے میں بھی فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ وہاں تک جانے کی جو طاقت رکھتا ہے اس پر فرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا حق سب سے پہلا ہے، اور دوسرا حق حقوق العباد ہے۔ جیسے کوئی باپ ہے تو باپ کے ذمے اولاد کے لیے کیا حقوق ہے، اولاد ہے تو اولاد کے ذمے والدین کے کیا حقوق ہے۔ میں آدمی ہوں، اب میرا گھر ہے، میرے گھر کے آس پاس میں پڑوسی رہتے ہیں تو پڑوسی کے حقوق مجھ پر کیا ہے، اگر میں ایمان والا ہوں تو ایمان کے کیا حقوق ہے، اس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ اور اللہ نے دونوں حقوق کی پابندی اور دونوں حقوق کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ جیسے دنیا کو دار الاسباب کہتے ہیں، دار الامتحان کہتے ہیں، دار الامتحان کہتے ہیں، ایسے ہی یہاں اس کو دار الحقوق بھی کہتے ہیں کہ دنیا حقوق کو ادا کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ کا بھی حق ادا کرو، یہاں بندوں کا بھی حق ادا کرو، یہاں ماں باپ کا بھی حق ادا کرو، یہاں شوہر کا حق ادا کرو، یہاں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق ادا کرے گا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا حق ادا کرے گا۔ دنیا میں اللہ نے جو حق مجھ کو دے کر بھیجا ہے اس حق کو پورا کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس حقوق کی پابندی کے لیے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے برابر رکھا ہے، کچھ کمی بیشی کے ساتھ ہی صحیح، لیکن دونوں پر حقوق اللہ ہے، دونوں پر حقوق العباد ہے۔ کوئی کسی کا باپ ہے تو وہ کسی کا بیٹا بھی ہے، کوئی کسی کی بیٹی ہے تو وہ کسی کی ماں بھی ہے، تو ہر ایک کے حقوق۔ اسلام ایک ایسی چیز ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، نبی کی شریعت، نبی کے طریقے اسے ہر طرف سے تعلیم دیتے ہیں۔ اب کوئی آدمی بڑا عمر والا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب میری خدمت کرو، اس کے لیے شریعت یہ کہتے ہیں کہ تم چھوٹوں پر شفقت کرو۔ اب چھوٹے اگر یہ کہیں کہ سب مجھ پر شفقت کریں، نہیں، تمہارے اوپر بڑے شفقت کریں گے، تم اس کو کیا کرو گے کہ تم اس کا ادب کرو گے۔ تو دونوں کے لیے احکام اسلام بیان کرتا ہے، اور احکام میں اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے، احکام کو پابندی کرنے سے پہلے، احکام کو عائد کرنے سے پہلے، احکام کا پابند بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ احکامات پر چلنے کی طاقت دیتا ہے۔ نماز کی پابندی جب عائد ہوتی ہے جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اگر بالغ ہونے سے پہلے، نابالغ ہونے کی حالت میں اگر انتقال کر گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے نماز کا سوال نہیں کریں گے۔ اگر کوئی آدمی مالدار بنا ہی نہیں زندگی میں، اس کے پاس اتنا مال آیا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے زکوٰۃ نہیں مانگیں گے، زکوٰۃ کا حساب نہیں پوچھیں گے۔ کوئی بچہ اس حال میں مر گیا، نابالغ ہونے کی حالت میں مر گیا، انتقال کر گیا، اور اس کی زندگی میں ایک بھی رمضان کا مہینہ نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ روزوں کا سوال نہیں کریں گے۔ اور حج کو جا کر آنے تک کا جو خرچہ ہے اس کی زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حج کا سوال نہیں کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں پورے کرنے کے لیے بھیجا ہے،
اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو اس کی طاقت سے بڑھ کر احکام نہیں دیتے، اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں دیتے۔ کھڑ کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑ کر پڑھو، اگر کھڑ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھنے میں بھی اگر سر کو ہلانے کی طاقت نہیں، اشارہ کرنے کی طاقت بھی نہیں، اب اس کے اوپر نماز ساقط ہو جائے گی، نماز اس پر فرض نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی احکام کو دینے سے پہلے احکام کو عائد، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، ما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ جا کر دیکھیے ترجمہ قرآن میں، علماء اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا، نہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں بندوں پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ ظلم نہیں کرتا ایسا بولیں گے تو کیا ہوگا، رتی تو بھی کرے گا، یہ مطلب آئے گا، تو مفسرین حضرات، علماء پر اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے اللہ کی شان میں رائی کے دانے کے برابر بھی گستاخی کو برداشت نہیں کیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ یہ جو احکامات اللہ دیتے ہیں وہ اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو، مرد اور عورت دونوں کو بھی مکلف بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، کہ مرد بھی اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، عورتیں بھی اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کا پابند بنا کر بھیجا ہے۔ اب دنیا میں حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام سے یہ دنیا کی ابتدا ہوئی، وہاں سے ہی اللہ تبارک و تعالی احکامات کا پابند بنایا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے جو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اس نمونے میں کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا، تمہارے لیے نمونہ میرے صحابہ ہیں، اصحابک النجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، تم اس میں جس کسی کی بھی اتباع کر لو گے راہ راست کو پہنچ جاؤ گے، ہدایت آپ کو مل جائے گی۔ یہ صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، یہ صحابہ کی کارگزاریاں ہمارے سامنے ہیں، یہ صحابہ کی زندگیاں، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا، ہر ایک ہمارے سامنے نمونے کے طور پر اللہ نے بیان کیا۔ اور محدثین اکرام ان کے تمام سیرتوں کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حیات الصحابہ کے نام پر پوری 3 جلدوں میں کتاب لکھ دی، اور اس میں بتا دیا کہ دیکھو صحابہ کی زندگی ایسی ہوتی ہے، یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ دنیا میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اگر نمونہ چاہیے تو وہ نمونہ صحابہ کی زندگی ہے، کہ صحابہ کی زندگی ایسی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی احکامات کا پابند بنا کر بھیجا۔ تو اللہ دین میں، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں، اے اللہ کو ایک ماننے والوں، اے نماز کے پڑھنے والوں، ایمان والوں سے مراد سب لوگ جو کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس میں نماز پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، سب لوگوں کو اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ تم دین میں، ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے طور پر ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اب پورے طور پر ایمان میں داخل ہونے کا کیا مطلب؟ یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گی نہیں جلدی، لیکن جب سمجھایا جائے گا جب بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اس کو دعوت دی جا رہی ہے تو وہ پڑھ رہا ہے صرف 2 وقت کی، یا پھر پڑھ رہا ہے جمعہ کے دن ایک ہی، یا پھر پڑھ رہا ہے صرف سال میں 1 مرتبہ، تو ایسے مسلمانوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پورے دن پر آ جاؤ، کہ اللہ کا حکم تو دن میں 5 نمازوں کا ہے، کہ پورے کے پورے دن میں داخل ہو جائے۔ اب کیا ہے، کوئی آدمی 2 وقت کی پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی 3 وقت کی پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی جمعہ میں پڑھ رہا ہے، تو یہ پورا دن میں نہیں آیا ہے۔ ایسے ہی رمضان کے روزے اگر کوئی پورے نہیں رکھ رہا، کوئی 10، کوئی 15، کوئی 20 رکھ رہا ہے، پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ رہا، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پورے رمضان کے روزے رکھو۔ ایسے ہی ہمارا نکاح، ہمارا ولیمہ،
یہ جو ہمارے نکاح کے مجلسیں ہیں، یہ ہمارے ولیمے کے مجلسیں ہیں، یہ تمام چیزوں میں بھی اللہ کے احکامات کو پورے طور پر لے کر آنا، نبی کے طریقوں کو پورے طور پر لے کر آنا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکاح تو کرتے ہیں مسجد میں، نکاح تو کرتے ہیں جمعہ کے دن میں، نکاح تو کرتے ہیں عصر کی بات، لیکن بعد میں وہاں جب فنکشن ہال میں جاتے ہیں تو وہاں شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہاں پر فوٹوگرافی لی جا رہی ہے، وہاں ویڈیو نکالا جا رہا ہے، وہاں بے پردگی کا منظر ہے. تو یہاں اللہ کہہ رہے کہ نہیں، یہ آدھا دین نہیں، پورے دین میں آ جاؤ. جیسے تم نے سمجھا کہ مسجد میں نکاح کو پڑھانا سنت ہے، مسجد میں نکاح کو کرنا سنت ہے، جمعہ میں نکاح کو کرنا سنت ہے، جمعہ کے دن عصر کے بعد کرنا سنت ہے، ایسے ہی پردے کی پابندی کرنا بھی سنت ہے. اس میں فوٹوگرافی نہیں کرنا سنت ہے، وہاں شریعت کے دھجیاں نہیں اڑانا بھی سنت ہے. نبی کے پورے طریقوں کو اختیار کر کر نکاح کو کرنا یہ کامل دینداری کا نکاح ہے. اگر کچھ باتوں کو لیا جا رہا، کچھ باتوں کو چھوڑا جا رہا، تو ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ پورے دین میں آ جاؤ. جیسے کوئی فجر کی نماز پڑھ رہا، اس کو پوچھا جائے کہ بھئی کیوں صرف فجر کو آتے ہیں، بعد میں نماز کیوں نہیں آتے؟ تو کہتا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر جا کر دکان کھولتا ہوں تو میری دکان چلتی ہے، اس لیے میں فجر کی نماز کو آ رہا ہوں. تو یہ اللہ کا حکم نہیں. اللہ کا حکم 5 وقت کی نماز کے لیے ہے کہ 5 نمازیں ہمارے اندر زندگیوں میں آ جائے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو احکامات کا پابند بنایا، مردوں کو بھی بنایا، عورتوں کو بھی بنایا. اب یہ جو عورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نازک چیز بنا کر عورت کو دنیا میں بھیجا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ عورت ایک وہ پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، وہ ٹیڑھا پن اس کے اندر فطری طور پر ہوتا ہے، اگر اس کو بالکل تم سیدھا کرنے جاؤ گے تو تم اس کو توڑ دو گے. اور اس عورت کو ہم اس کے انداز سے، اس کے موافق اگر ہم دین میں لے کر چلیں گے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب جہنم کی آگ سے بچاؤ کیا مطلب؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا کیا مطلب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے جہنم کی آگ سے بچانے کا جو مطالبہ بندوں سے کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اگر کسی کو جہنم میں ڈالنا چاہے تو اس کو نکال کر جنت میں ڈالیے. کس کے اندر طاقت ہے؟ یہ کس کے اندر قوت ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالو اور ہم نکالے؟ پھر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے ماں باپ کو دین سکھلاؤ، اللہ کا حکم سکھلاؤ، نبی کا طریقہ سکھلاؤ، وہ خود بخود جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. جہنم کی آگ سے بچنے کا سب سے پہلا ذریعہ زندگیوں میں دین کا ہونا ہے، میرے اندر اللہ کے احکامات کا ہونا ہے، نبی کے طریقوں کا ہونا ہے. یہ طریقہ جہنم کی آگ سے بچائے گا، یہ دین جہنم کی آگ سے بچائے گا. تو ہمارے اندر دین آنا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ایمان والوں تم سب کے سب اللہ کے نبی فرما رہے کلکم، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، سب کے سب ذمہ دار. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا ذمہ دار ہے، ماں باپ بچوں کے، اولاد کے ذمہ دار ہیں. کیا فرما رہے اللہ کے نبی؟ تم سب ذمہ دار ہو اور ہر ایک اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اولاد کی تربیت، بچوں کی تربیت، بیوی کی تربیت، ماں باپ کی تربیت، ہر ایک کی تربیت کی ذمہ داری گھر کے بڑے آدمی پر ہوتی ہے. یہ ہے کلکم راعٍ، تم ذمہ دار ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے کو دیندار بنانے کے لیے، اپنے گھرانے کو دیندار بنانے کے لیے بچپن سے ہی تعلیم دیے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم 7 سنین وہم ابناء 7 سنین. اللہ کے نبی نے فرمایا، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے. آپ دنیا میں جا کر کسی بھی مفتی سے پوچھ لیجئے، کیا 7 سال کے بچے پر نماز فرض ہے؟ کیا 7 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر گناہ ہوگا؟ نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم کر رہے ہیں. اور آگے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے،
وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، جب وہ 10 سال کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو 10 سال کی عمر میں۔ یہاں تک علماء نے کتاب میں لکھا ہے، فتاوے میں یہ بات ملتی ہے، بچے کو نماز کی عادی ایسے بناؤ، بچے کے اندر نماز کی پابندی ایسی بناؤ کہ وہ جب اس کی نماز چھوٹ جائے تو اسے بتاؤ کہ بیٹے نماز کی قضا کرو۔ حالانکہ نماز ہی فرض نہیں ہے اس کے اوپر، اگر ظہر کی نماز چھوٹ گئی تو اس کو عصر میں بتاؤ کہ بیٹے یہ نماز کی قضا ہے، اب تم عصر پڑھ رہے ہو، عصر سے پہلے ظہر کی قضا کرو۔ امی جان یہ کیوں کرنا ہے، ابا جان یہ کیوں پڑھنا ہے، اس کو یہ بتاؤ کہ بیٹے جب نماز وقت سے ٹال کر پڑھی جاتی ہے، جب نماز ہمارے سے وقت میں نہیں پڑھی جاتی ہے تو اس کی قضا کی جاتی ہے۔ چھوٹے بچے کو ادا نماز پڑھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، چھوٹے بچے کو قضا کرنے کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے، اس لیے کہ بچپن کی عادت 55 تک ہوتی ہے۔ آج بچپن ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے، بچہ کچی دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ بچے کے زندگی میں، بچپنے کے زندگی میں جو چیز اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، وہی چیز 55 تک رہتی ہے۔ جیسے کچی دیوار ہے، اس پر جو نشان ڈالو لگ جائے گا، اس پر جو خراش ڈالا جائے گا وہ لگ جائے گا، اس پر جو لکیر ڈالی جائے گی وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی۔ ایسے ہی بچپنا میں جو چیز بچہ سیکھے گا وہ 55 سال کی عمر ہونے تک بھی وہ باقی رہے گی۔ تو اللہ کے نبی اس زمانے میں ہی بتائے کہ 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم کرو، 10 سال کے بچے کو نہ پڑھنے پر مارو۔ تو اپنے اندر دینداری کو لانا، جب عورت کے اندر دین آئے گا، جب اپنے گھرانے کے اندر دین آئے گا تو نسلیں تک دین باقی رہے گا، نسلوں تک دین باقی رہے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت جی مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول، یا حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک نیک خاتون، ایک دیندار عورت وہ 100 اولیاء سے بہتر ہے۔ 100 اولیاء سے جتنا دین وجود میں نہیں آئے گا، جتنی دینداری وجود میں نہیں آئے گی، اتنا دینداری اور اتنا دین ایک نیک صالح عورت سے آئے گا۔ وہی اگر ایک عورت بگڑ گئی، وہی اگر ایک عورت کے اندر بے دینی آ گئی تو ایک بے دیندار عورت وہ 1000 شیاطین سے بدتر ہے، کہ 1000 شیاطین سے جتنا بے دینی آئے گی، جتنا شر آئے گا، وہ ایک بگڑی ہوئی عورت سے آئے گا۔ تو عورتوں کے اندر دین لانا، عورتوں کے اندر دینداری کو پیدا کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا جتنی کی جتنی ہے یہ پوری کی پوری یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا، اور دنیا میں سب سے بہتر، سب سے اچھا فائدہ اٹھانے والی چیز، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا المرأۃ الصالحہ، المرأۃ الصالحہ، المرأۃ الصالحہ۔ پورے دنیا کے لوگ عورتوں سے ہی نکاح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صرف مرأۃ نہیں کہا، صرف عورت نہیں کہا، صرف لڑکی نہیں کہا، بلکہ اس کے ساتھ صالحہ کا لفظ بڑھا دیے کہ نیک صالح عورت جس کو مل جائے گی، نیک صالح عورت جس کے گھر میں رہ جائے گی، اس کا گھر دیندار بن جائے گا، اس کے گھر میں اللہ کے احکامات زندہ ہوں گے، اس کے گھر میں نبی کے طریقے زندہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو 4 چیزوں کو دیکھے، 4 چیزوں میں سے ایک چیز، 2 چیز، 3 چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ اربع، اللہ کے نبی نے فرمایا لاربع، 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ولجمالها، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ ولحسبها، اس کے خاندان کو دیکھ کر نکاح کرنا چاہیے۔ اور ولمالها، اور اس کی مالداری کو دیکھ کر نکاح کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی چیز ولدینها، اس کی دینداری کو دیکھ کر نکاح کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اللہ کے نبی نے فرمایا تم دین کو ترجیح دینا۔ ولی مالہا، مال ایک دن ختم ہو جائے گا، ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، ولی حسبہا، اس کا حسب، اس کا خاندان بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی دینداری یہاں پر بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ ان عورتوں میں دین کو لانے کے لیے، ان عورتوں کے اندر دینداری کو پیدا کرنے کے لیے
اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے جو احوال ہمارے سامنے ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان نہیں لے کر آئے. مکہ فتح ہوا, اللہ کے نبی مدینے سے مکہ تشریف لا رہے ہیں. اب حضرت اکرمہ نے سوچا کون ہے یہ؟ ابو جہل کے بیٹے, جو اسلام کا دشمن تھا, نبی کا دشمن تھا, اللہ کا دشمن تھا, اللہ کے دین کا دشمن تھا, اللہ کے نبی کے طریقوں کا دشمن تھا. ان کے بیٹے کو اس کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مرتبہ دیا. دیکھیے کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں, اب یہ ڈر گئے. اب اللہ کے نبی مکہ کو آئیں گے, میرے ایک ایک غلطی کا بدلہ لیں گے, مجھے چن چن کر ماریں گے, میری ایک ایک غلطی کا پورا پورا بدلہ لیا جائے گا. اس ڈر کے مارے مکے کو چھوڑ کر بھاگ گئے. لیکن اللہ کو ان کو ہدایت دینا منظور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو جنت میں داخل کرنا مقصود تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے نبی کا صحابی بنانا منظور تھا. تو جب وہ چلے گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیوی کو ایمان کی دولت سے نوازا. وہ ایمان لے کر آ گئی, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لی. اب ان کے دل کے اندر یہ بات آ گئی, میں جب جنت میں جاؤں اور میرا شوہر جہنم میں جائے کیسا ہو سکتا ہے؟ میں جب جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو جاؤں تو میرا شوہر, میرا رفیق حیات, میرا شریک حیات, جس کے ساتھ میں پوری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو کر آئی ہوں, جس کے ساتھ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کے لیے آئی ہوں, وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ وہ جہنم کی آگ میں کیسے جلے گا؟ یہ سوچ کر اپنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگی, اے اللہ کے نبی, میرا شوہر آپ کے ڈر سے مکہ چھوڑ کر چلا گیا ہے, کہیں آپ ان کی جان نہ لے لے, کہیں آپ ان کا بدلہ نہ لے لے. اگر آپ ان کو امان دیں گے, اگر آپ اس کی ذمہ داری لیں گے کہ میں اپنے شوہر کو لاؤں گی, میں اپنے شوہر کو واپس بلا کر لاؤں گی, آپ ان کو سزا نہیں دیں گے, آپ ان کا بدلہ نہیں لیں گے, تو میں اپنے شوہر کو واپس لانے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, تم جاؤ اپنے شوہر کو لے کر آؤ, ہم اس کو امان دیتے ہیں, ہم اس کو اپنی ذمہ داری میں لیتے ہیں. اب یہ بیوی نکلی اپنے شوہر کو لانے کے لیے, اپنے رفیق حیات کو لانے کے لیے, اپنے شریک حیات کو لانے کے لیے. وہ بحری جہاز میں بیٹھ کر چلے گئے. اب ان کی بیوی کے دل میں داعیانہ صفت پیدا ہو گیا تھا, داعیانہ صفت ان کے دل میں آ گئی تھی کہ میں جب اللہ کی بندی بن گئی تو میرا شوہر بھی دیندار بنے, میں جب نبی کی غلام بن گئی ہوں تو میرا شوہر بھی نبی کا غلام بنے. تو اب یہ فکر ان کے آگے سفر کرنے پر ابھارا کہ یہ بھی بحری جہاز میں بیٹھ کر آگے چلے گئی اور جا کر اپنے شوہر کے پاس جا کر کہنے لگی کہ میں اللہ کے نبی کے پاس سے امان لے کر آئی ہوں, ذمہ داری لے کر آئی ہوں, وہ تمہارا بدلہ نہیں لیں گے, آؤ میرے ساتھ. اب اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ابھی اکرمہ آنے والے ہیں, ابھی اکرمہ بن ابو جہل آنے والے ہیں. جب وہ آئیں گے تو ان کے ماں باپ کو کچھ برا بھلا نہ کہنا, اس کے باپ کو کچھ برا نہ کہنا, اس لیے کہ مرے ہوئے لوگوں کو برا کہنے سے مرنے والوں کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ زندوں کو تکلیف ہوتی ہے. آئے وہ, اب آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت اکرمہ سے معانقہ کرنے لگے اور ان کو ایمان کی دولت سے نوازے اور ان کو کلمہ پڑھائے, کلمہ شہادت پڑھائے. پڑھانے کے بعد حضرت اکرمہ کہنے لگے, اللہ کے نبی, آج تک میری جان, میرا مال, میری طاقت, میری قوت, میری استطاعت دین کے ختم کرنے پر لگا کرتی تھی, اس دین کو مٹانے میں لگا کرتی تھی, آپ کو ختم کرنے میں لگا کرتی تھی. لیکن آج سے یہ میری جان, میرا مال اور میری استطاعت, میری قوت سب کی سب آپ کے دین کے لیے قربان ہے. اتنے جو نبی کا دشمن تھا, جو دین کا دشمن تھا, وہ نبی کا غلام بن گیا, وہ دین کا غلام بن گیا, وہ اللہ کا بندہ بن گیا. کس کی وجہ سے؟ یہ ایک عورت کی فکر کی وجہ سے, ایک عورت کی فکر کی وجہ سے. تو ان عورتوں کے اندر دین لانا کتنا ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے اندر ہم اتنی محبت کرتے ہیں, اپنی اولاد کو ہم اتنی محبت کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے پیٹوں میں اگر درد شروع ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو کھانا نہیں کھایا جاتا, اگر بچوں کے سروں میں درد شروع ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو نیند نہیں آتی, اس لیے کہ درد تو وہاں ہے, نیند ان کی اڑ گئی, درد تو وہاں ہے لیکن کھانا
ان کو نہیں کھایا جا رہا، اس لیے کہ یہ اپنا خون ہے، یہ اپنا دل کا ٹکڑا ہے، یہ اپنے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی خوشی میری خوشی ہے، اس کا غم میرا غم ہے۔ آج جو ماں باپ اپنے بچوں کے سر کے درد کو برداشت نہیں کر سکتے، جو ماں باپ اپنے بچوں کے پیٹ کے درد کو برداشت نہیں کر سکتے، کیا کل قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو جہنم کے آگ میں جلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کو جہنم میں جاتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ تو ان کو دیندار بنانے کے لیے عورتوں کے اندر دیندار ہونا ضروری ہے۔ ایک لڑکے کو جب ہم نکاح کرنے کے لیے جاتے ہیں، مال کو نہ دیکھے، حسب کو نہ دیکھے، نسب کو نہ دیکھے، جمال کو نہ دیکھے، اس کو بھی دیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ دینداری کو بھی دیکھے، لیکن دین کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیاں خراب ہو جا رہی ہے۔ تو عورتوں کے اندر بھی دین لانا ہے، اسی لیے عورتوں کے اندر دین لانے کے لیے ایک تو ذریعہ ہے اللہ کے راستے میں جا کر دین لایا جاتا ہے، اور دوسرا ذریعہ جہاں پر مدارس آنے جانے کے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں کام کاج کے علاوہ ان کو مدرسے کو بھیج کر، اپنے بچوں کو اسکول کو بھیج کر، اپنے شوہروں کو کام کو بھیج کر، اب وہ جا کر مدرسے میں دین حاصل کر سکتی ہیں، آنے جانے کا انتظام کے ساتھ۔ 10 بجے جائیں گی، 12 بجے 1 بجے آ جائے گی، 12 بجے جا کر بچوں کو کھانا کھلانے کا ہو تو کھلا سکتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کرنے سے اپنے عورتوں کے اندر دین آ سکتا ہے۔ اب وہ گھر کو دیندار بنائے گی۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے گھر پورے کے پورے بے دینی سے بھر جائیں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی عورتوں کے اندر دین لانے کے لیے ایک ذریعہ۔ آخر میں ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ آج جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سال کا یہ آخری جمعہ ہے، جنوری 29۔ اب اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ 2024 کا جمعہ آئے گا۔ تو اب ہمارے کئی سارے نوجوان، کئی سارے مسلمان اس خوشی میں ہیں کہ وہ بھی یہ دسمبر کی 31 تاریخ وہ بھی کب آیا ہے؟ سنڈے کو، اور ابھی سے اس کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہم لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نیا سال آتا کیوں ہے، اور نیا سال اسلام کا ہے کون سا؟ ہمارا نیا سال تو وہ محرم الحرام ہے۔ ہمارا اسلامی پہلا مہینہ بھی قربانیوں سے بھرا ہوا، ہمارا آخری مہینہ ذی الحجہ وہ بھی قربانیوں سے بھرا ہوا۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو حسن حسین کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے، جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ علیہم السلام کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے۔ لیکن ہم ان قربانیوں کو بھول کر نیو ایئر منانے پر چلے جاتے ہیں۔ آنے والا ہر دن، آنے والا ہر سال ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اے مسلمان، اے بندے، اے اللہ کو ماننے والے، تم دنیا سے دور ہو رہے ہو، قبر کے قریب ہو رہے ہو، ماں باپ سے دور ہو رہے ہو، قبر کے قریب ہو رہے ہو، اور تم اپنے مال سے دور ہو رہے ہو اور اپنے آخرت سے قریب ہو رہے ہو، تم اپنے رشتہ داروں سے دور ہو رہے ہو اور جنت اور جہنم کے قریب ہو رہے ہو۔ لیکن ہم یہ ہے کہ ہم نیو ایئر منانے کے لیے چل رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے 50 سال تھے، میری عمر 30 سال کی ہو گئی، 30 سال گھٹ گئے، 20 سال باقی ہیں۔ آدمی خوشیاں منا رہا ہے کہ میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں، کہ میں مرنے کے قریب ہو رہا ہوں۔ کس کو معلوم ہے کہ میری زندگی کتنی گھٹ گئی ہے؟ سب کو معلوم ہے، لیکن میری زندگی کتنی باقی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اور ہم نیو ایئر آنے پر ہم لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہر دن، ہر شام، ہر صبح ہم کو یہ سبق دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، جب بندہ سو کر اٹھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سو کر اٹھنے پر ہمیں یہ دعا سکھائی گئی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو موت دے کر دوبارہ زندہ کیا۔ یہ صبح ہم کو دعوت دے رہی ہے، یہ نیا سورج ہم کو دعوت دے رہا ہے، یہ دوپہر ہم کو دعوت دے رہی ہے، یہ شام ہم کو دعوت دے رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے منکر، اے اللہ کے نافرمان، اے اللہ کو نہ ماننے والے، اے نماز کو نہ پڑھنے والے، یہ صبح تم کو دوبارہ ملی ہے، اللہ کا بندہ بن جا۔ یہ دوپہر تم کو دوبارہ مل گئی ہے، اللہ کا فرما بردار بن جا۔ یہ شام تم کو دوبارہ مل گئی ہے، اللہ کا بندہ بن جا، نبی کا متبع بن جا۔ کتنے لوگ کل رات کو سو گئے ہیں، آج وہ قبر میں سو رہے ہیں۔ کتنے لوگ سو گئے، صبح میں ان کا جنازہ اٹھ رہا ہے،
कितने लोग अपने कामों काज में गए हैं, वहां से उनका जनाजा आ रहा है, लेकिन मुझे जनवरी 1 तारीख की सुबह मिली तो हम ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने मेरे जिंदगी में एक और साल दे दिया ताकि मैं अल्लाह की फर्मा बरदारी करूं। मैं गुज़िश्ता साल नमाजें नहीं पढ़ता था, इस साल मैं नमाजें पढ़ूंगा। मैं गुज़िश्ता साल नाफरमानी करता था, इस साल मैं फर्मा बरदारी करूंगा। ये अज़ाइम करने के लिए नया साल आता है, गुज़िश्ता साल का मुहासबा करने के लिए नया साल आता है। गुज़िश्ता साल में कितने गुनाह लोगों से छुप कर किया हूं, कितने नमाजें मैं छोड़ा हूं, माँ बाप की नाफरमानियां किया हूं, बीवी के साथ बदसलूक किया हूं। इन तमाम चीजों को छोड़ने का अज़म, छोड़ने का इरादा करने के लिए नया साल आता है। नया साल खुशियां मनाने के लिए नहीं आता। नया साल के बारे में सोचना चाहिए कि क्यों आता है और किस लिए आता है। तो ये तमाम चीजें हमको मालूम करना है।